سادین کا قرار ہے پہلو ماں، دو چمکتے ہوئے تارے حضور دے پہلو چ لیٹے ہوئے. سادین کا قرار ہے پہلو ماں میں، اور آگے پہلو میں جلوہ گائے عتیق و عمر کی ہے. سبحان اللہ. پہلو میں جلوہ گائے عتیق و عمر کی ہے. اور آگے اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی کہ معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار. معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار. ارے آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے. 70,000 فرشتہ صبح نبی کے روزے پہ آتا ہے، 70,000 شام کو آتا ہے. جو ایک مرتبہ آ جائے زندگی میں دوبارہ اس کی باری نہیں آتی. زندگی میں دوبارہ باری نہیں آتی. زندگی میں دوبارہ باری نہیں ہوتی. فرمایا گیا کہ تمہارا حج مکے میں ہوگا، ان کا حج مدینے میں ہوگا. 70,000 صبح آتا ہے، 70,000 شام کو آتا ہے. علامہ صاحب یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا، ہمیں کہتے ہیں مزاروں پہ کیا کرنے کے لیے جاتے ہو، ولیوں کے درباروں پہ کیا کرنے کے لیے جاتے ہو، داتا علی اجمیری کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو، خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو، شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو، شہنشاہ گنگور کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو، شہنشاہ گولہ کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو، شہنشاہ چولہ کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو. جتنے اولیاء کے پاک آستانے ہیں یہاں پر کیا لینے جاتے ہو؟ یہ تو بدعت ہے، یہ تو شرک ہے. ہم نے کہا ہمیں نہ روکو، وہاں پر صرف نبی کا روزہ نہیں، 2 مزار اور بھی ہیں. ابو بکر کا بھی مزار ہے، عمر کا بھی مزار ہے. 70,000 صبح آتا ہے، 70,000 شام کو آتا ہے. جو ایک مرتبہ آ جائے زندگی میں دوبارہ باری نہیں آتی. تو پتہ یہ لگا پتہ یہ لگا اس حدیث پاک کی روشنی میں 70,000 فرشتہ صبح نبی کے روزے پر، 70,000 فرشتہ صبح، 70,000 شام. جو ایک مرتبہ آئے دوبارہ نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے یہ تو ان کی ہے نا. اور آقا آپ جیسے ہمارے جیسے گداف پڑے رہے، آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے. آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے. 70,000 صبح آتا ہے، صرف نبی کے روزے پہ آتا ہے، ساتھ میں ابو بکر اور عمر کا روزہ نہیں ہے. بولو تو صحیح نا. اس معراج پر میں آپ کو لے آیا، ان کے دربار نہیں ہے. تو پتہ یہ لگا جو کہتے ہیں نا شرک نہیں ہے. کیا جاتے ہو مزاروں پر لینے کے لیے؟ کہو یہ ملائکہ کی سنت ہے کہ مزاروں پہ جاتے ہیں. ملائکہ کی سنت ہے جو درباروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں. 70,000 جو صبح شام آتا ہے، جہاں نبی کی بارگاہ میں آتا ہے صدیق کی بارگاہ میں تو جاتا ہے، ان پر بھی تو سلام ہوتا ہوگا. پتہ لگا مزاروں پر جانا یہ ملائکہ کی سنت. بلا وجہ فرمایا جس کو یہ وصف دیا ہے، جن کے من پاک ہے وہی ان کے دروازوں پہ جائے. میرا موضوع نہیں ہے کبھی کسی اللہ کے ولی کا عرف ہوا، پھر اس موضوع پہ آؤں گا تو بتانا یہ چاہتا ہوں ایمان والوں، ہم اہل بیت کے بھی ماننے والے، ہم صحابہ کے بھی ماننے والے. ہم یہ نہیں کہ ایک کے گن گائیں اور دوسرے سے ناراض ہو کے بیٹھے رہیں. ہم اللہ کی توحید بھی بیان کرتے ہیں، نبی کا میلاد بھی بیان کرتے ہیں، نبی کے اصحاب کی شان بھی بیان کرتے ہیں، نبی کے اہل بیت کی شان بھی بیان کرتے ہیں، اولیاء امت کی شان بھی بیان کرتے ہیں. اور سنی اس محبت و عشق و مستی میں یہی نعرہ بلند کرتا ہے کہ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، انہی کے نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، انہی کے نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں ایمان والوں، یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس محفل میں ہم اس عقیدے کے مالک لوگ ہیں. اور تاریخ کے جروکوں میں جھانک کر دیکھو، جو نبیوں کا عقیدہ وہی ہمارا عقیدہ، جو صحابہ کا عقیدہ وہی ہمارا عقیدہ، جو اہل بیت کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے. ہم آج کوئی نئی دکان کھولنے والے نہیں. ہماری دکان تو اس وقت سے محبت کی کھلی ہے جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پہ اتارا ہے. آدم سے لے کر شجرے کی، شجرے کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا تمہیں شجرے کا پتہ ہی نہیں، بھائی شجرہ پڑھتے کیوں؟ شجرہ کس کا؟ فیملی ٹری ہے. کوئی ملک ہے، چودھری ہے، خان ہے، کوئی بھی ہے، وہ اپنے شجرہ پڑھتا ہے کہ میرا باپ ہوں، فلاں کا باپ ہوں، فلاں کا باپ ہوں، فلاں کا باپ ہوں. وہ پوری نسل اس سے ثابت ہوتی ہے، ڈاکومنٹری پروف ہے شجرہ. میری بات آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور جناب عیسیٰ سے لے کر میرے آقا تک، انبیاء اور رسول کا شجرہ اٹھا کر دیکھو، کوئی ہستی ایسی نہیں آئی جو اللہ کا محبوب نہ ٹھہرا. میں بڑی بات کرنے لگا ہوں آپ کو، اس کو سمجھیں. آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہستی ایسی نہیں آئی
جس پہ نسل انسانی کو شرمندگی ہو، سب پر سلام کرتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام یہ کہتے ہیں جی ایک نبی کے کوئی سلام پڑھتے اذان سے پہلے اور اذان کے بعد بھی اذان کا حصہ نہیں ہے، اذان ہے، درود ہے، اس کو بھی مسئلہ بنا دیا علامہ سجاد بھائی، اس کو بھی مسئلہ ان نادان لوگوں نے بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا فکر نہ کر، جب نبی کے سلام نہیں پڑھنا، رمضان کا مہینہ آئے گا، تراویح پڑھائے گا مولوی صاحب، حافظ صاحب کھڑے ہوں گے، ایک دے سلام تو منع کرتا ہے، 1,24,000 دن نہ پڑھایا تو محمد دراب رہا یہ آیت پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ 1,24,000 پر نہ پڑھایا، ایک میں پڑھاؤں گا سلام علی ابراہیم، بہت سبحان اللہ، کیوں ٹھنڈے پڑ گئے ٹھنڈے تو مجھے ہونا چاہیے، آپ کو تو اور گرمی ہونی چاہیے، سمجھ آ گئی نا؟ 1,24,000 پر اگر میں نے سلام نہ پڑھوایا تو محمد کا رب نہ کہنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان والوں بتانا یہ چاہتا ہوں جناب آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے علیہ الصلوۃ والسلام، جتنے بھی آئے ان کے شجرے اٹھاؤ، کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ انسان کو شرمندگی اٹھانی پڑی، ایک سے ایک بڑھ کر، ایک سے ایک شان والا، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کو ان ساری شانوں کی گٹھڑی باندھ کر محمد مصطفیٰ کی جھولی میں ڈال سب کا حسین گلدستہ، اگر ان کی خوشبو ایک مرتبہ سونگی ہونا تو آقا کے رخ انور کو دے۔ اچھا آپ اولیاء کے سلسلے اٹھاؤ، یہ شجرہ کیوں پڑھتے ہیں جی آپ؟ میں نے کہا تیرے کو شجرہ ہوئے تھے پڑھے تو ان کے پاس شجرہ ہو تو پڑھے، شیطان نے نہ شجرے نہ کو پتہ لگ نہ پیچھو پتہ لگ کوئی شیطان کا کوئی شجرہ ہے؟ وہ بولو تو صحیح یار، یعنی کیوں گھبرا گئے؟ گھبرایا نہ کرو، آپ سچے ہیں، سچے ہیں، ہمارا عقیدہ کیس بڑا مضبوط ہے لیکن وکیل ہمارے کمزور ہیں، ان لوگوں کا کیس کمزور ہے، وکیل بڑے پر رولا ڈالتے ہیں، اور یہ ہو گیا وہ یہ ہو گیا، ہمارے کہتے رہے جی مولوی صاحب کی جھگڑا، سمجھ آ گئی نا؟ یہ ہمارے لوگ ہی کرتے ہیں، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا آپ کی مسجدوں میں آ گئی نبی پر سلام پڑھتے ہو کہاں لکھا ہے؟ پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے؟ کبھی تسی بھی پوچھے، کبھی توفیق ہوئی تو آپ اور نبی پہ سلام نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے لوگ کیا ہیں؟ بڑے سنی ہیں، سنی وہ نہیں ہے جو سن سن کے سن ہو جائے، سنی وہ ہے جو سنت پہ عمل کرنے والا، سنی وہ ہے کہ تلوار کی تیز دھار ہو، سنی وہ ہے جو بلال حبشی ہو، سینے پہ پتھر رکھے، تلوار کی تیز دھار گھلے پر، زبان پر کولے رکھے آگ کے جلا کے، کہا چھوڑ دے کلمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بلال نے کہا سنو میری بات، تو میرا آقا ہے، تو نے میرا جسم خریدا ہے، جسم تو نے خریدا ہے، جسم کی پیمنٹ تو نے کی ہے، منڈی سے تو خرید کے لایا ہے، ارے جسم تیرے پاس بکا ہوا ہے، دل اور زبان اللہ اور رسول کی بارگاہ میں کانٹوں پہ لٹایا ہوا ہے بلال کو، ہمیں تو قالینوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لائٹیں جل رہی ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، اللہ کی ساری نعمتیں مل رہی ہیں، اور اپنے آپ کو شاید ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی اور مخلوق بن گئے ہیں، یہ آرام بھی ملا ہے تو صدقہ نبی محمد کے صدقے میں ملا ہے، ان ماں باپ کی دعائیں ہیں تمہارے ساتھ، ان اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں تمہاری پیچھے، جنہوں نے خوش ہو کر تم نے ان کی خدمت کی، دین کی خدمت کی، تمہارے باپ دادا نے، ان اولیاء نے تہجد کے وقت کہا مولا ان کی اولادوں کو دین دنیا کی نعمتیں عطا کر دی، آج نعمتیں مل گئی، ارے نعمت بندے کو معزز نہیں بناتی، نبی کی محبت بندے کو عزت بناتی ہے۔ اگر دولت معیار عزت ہوتا، اگر جائیداد معیار عزت ہوتی، اگر میٹریلسٹک ہونا معیار عزت ہوتا تو اللہ نمرود کو کہتا وہ بڑی عزت والا تھا، اللہ فرعون کو کہتا وہ بڑی عزت والا تھا۔ آج عزت کا معیار ہم نے کیا سمجھا؟ جس کے پاس دولت، جس کے پاس مال، جس کے پاس جو بزنس مین، وہ تو دولت وہ بڑی عزت والا ہے۔ اللہ سے پوچھو عزت ہے کس کے لیے؟ ہمارے نادان علماء اور مشائخ بھی دنیا کی رو میں بہ کر ان لوگوں کے بارے میں وہ آیتیں پڑھتے ہیں جو کوئی ایم ایل اے دیکھ لیا وہ تو عزت و منتشا، وہ تو عزت و منتشا، سمجھ آ گیا؟ پرائم منسٹر آ گیا حضرت، وہ تو عزت و منتشا، اور تم یہ آیتیں پڑھتے ہو، پہلے پوچھو تو صحیح نا کہ عزت ہے کن کے لیے؟ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت میرے لیے ہے، عزت میرے لیے، اللہ فرماتا ہے عزت میرے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ، عزت میرے محبوب کے لیے ہے، بولا اور عزت دولت معیار ہے، کہا دولت معیار عزت ہوتا تو ابو لہب کو دے دیتا، سبحان اللہ، دولت معیار عزت
ہوتا تو ابو لہب کو دیتا, ابو جہل کو دیتا, عتبہ کو دیتا, شیبہ کو دیتا. عزت ان کے لیے نہیں ہے, عزت جس کو دنیا ذلیل سمجھتی ہے. دیکھو امیہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اس کا جسم خریدا ہوا, کولوں پہ بلال کو لٹایا ہوا, کانٹوں پہ لیٹے ہوئے, زبان پہ کولے رکھے ہوئے, سینے پہ پتھر, اور آقا کہتا ہے چھوڑ دے کلمہ. بلال کہتے ہیں خدا کی دی جان دے سکتا ہوں, کملی والے آقا کا دیا ایمان نہیں دے سکتا. امیہ پوچھتا ہے بلال کوئی لطف بھی آیا, سرور بھی آ رہا ہے, تو بلال جھنجھلا کے جواب دیتا ہے, اور میرے عشق کی تار کو چھیڑنے والے مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ میں کولوں پہ لیٹا ہوا ہوں, سینے پہ پتھر رکھی ہے, ارے کانٹوں پہ تو نے لٹایا, مجھ سے پوچھتا ہے کہ لطف آ رہا ہے, سن میرے لطف کا نغمہ کیا ہے, اللہ احد ورسول احد. ارے کوئی تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی؟ بلال آقا کا تصور لے کے, امیہ کو مخاطب ہو کے, الفاظ کا جامع پہناتے ہوئے کسی عاشق نے ترجمہ نہیں کی. ارے کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ, کتنی تسکین. بلال حبشی یاد کرتے ہیں کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ, کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ. آقا نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. غلط کی ہو تو پتہ لگا ہو, کبھی عشق کی گلی میں گزرا ہو تو پتہ لگا ہو. پوچھو اس ایمان کی قیمت, صاحب میلاد رسول نے جو ایمان دیا اس کی قیمت پوچھنی ہے تو ابو بکر صدیق سے پوچھو, عمر سے پوچھو, صحابہ سے پوچھو, اہل بیت سے پوچھو. اہل بیت کربلا کی وادی کو دیکھو, سارا کنبہ قربان کر دیا پر گلشن مصطفیٰ پر آنچ نہیں آنے دی امام حسین. وہ لوگ تھے تکلیفیں انہوں نے جھیلی, آج عیدیں ہم منا رہے ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ تو بتانا یہ چاہتا ہوں ایمان والوں کہ بلال حبشی کی سیرت کا مطالعہ کرو. تو جو میں بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ شجرے پڑے انہی کے جاتے ہیں جو میدان محبت میں کامیاب ہوتے ہیں. بات یہ کر رہا تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں, اللہ نے کہا عزت اللہ کے لیے ہے, عزت میرے محبوب کے لیے ہے, اور عزت مومنین کے لیے ہے. عزت مومن کے لیے ہے, عزت اس کے لیے ہے جو جان سے دل سے مانے بھی اور اس کا اظہار بھی کرے. عزتیں ان کے لیے ہیں. تو عزت والے رسول کا عزت والے ہی میلاد مناتے ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ اب کیا کر رہا تھا, شجرے کا نہیں, کہاں پر تو شیطان کا شجرہ آپ کو نہیں ملے گا. اگر ہے شاید ان کے پاس ہو, میری بات شاید ہو ان کے پاس, لیکن ہمارے پاس جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آقا تک, اور آقا ختمی مرتبت کے بعد سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہو, قادریہ ہو, چشتیہ ہو, سہروردیہ ہو, اٹھا کر دیکھ لیں شجروں کی لائن پڑی جاتی ہے نہیں پڑی؟ حضرت نوشاہی صاحب آپ شجرہ پڑھتے, برکاتی صاحب آپ شجرہ پڑھتے, آپ پڑھتے ہیں, میں پڑھتا ہوں نقشبندی اپنے مرشد کا, جا کے سلسلہ صدیق اکبر پہ ختم ہوتا ہے, ان کے پیروں سے شروع ہوتا ہے, جا کے سلسلہ ختم ہوتا ہے مولائے کائنات پر. ایمان والے مجھے بتاؤ, ہمارے پاس تو پوری تاریخ ہے. جتنا میں نے جملہ کہا اس پر وہ دار مجھے نہیں دی تم لوگوں نے. آپ سے یہ امید نہیں, آپ بڑی محبت والے. میں نے اتنی تفصیل میں جا کے حضرت کبھی تقریر کی بھی نہیں ہے, آدھا گھنٹہ کر کے چلے جائیں, بندے دیکھتا ہوں میں, لیکن جب محبت والے مل جائیں, برکاتی صاحب ہیں, نقشبندی بیٹھے ہیں, قادری بیٹھے ہیں, چشتی بیٹھے ہیں, تو میں سب کے بزرگوں کا ذکر کر رہا ہوں. انتظامی تقسیم کے تحت مجھے کھڑا کر دی گیا, یہ سب مجھ سے بہتر ہے, میں آپ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. بتانا یہ چاہتا ہوں ایمان والوں, ہمارے پاس تو پروف ہے, یہ میرا پیر ہے, یہ اس کا پیر ہے, یہ اس کا پیر ہے, جا کے سلسلہ ابو بکر پہ ختم ہوتا ہے, مولائے کائنات پہ ختم ہوتا ہے, ان کا ہاتھ نبی کے ہاتھوں میں. ہمارے پاس جو ہے پورا پروف ہے, تاریخ کا تسلسل ہے ایک ہمارے پاس. تم اگر سچے ہو نا تو تم نکالو کہ تمہارا کہاں تک ہے. ایک مولوی دوسرا تیسرے پہ غائب, تیسرے پہ غائب, چوتھے پہ غائب, پانچویں پہ غائب. 1400 سالہ تاریخ کے ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. شجرہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں, دنیا والوں ہم حلالی ہیں. ایک جسمانی حلالی ہوتا ہے, ایک حضرت روحانی حلالی ہوتا ہے. سنی وہ ہے جو جسمانی بھی حلالی ہے اور روحانی بھی حلالی ہے. برکاتی صاحب یہ ٹرم آپ نے پہلی مرتبہ سنی ہوگی. سنی وہ ہے جو جسمانی بھی حلالی ہے
اپنا تعارف تو خود کرواؤ، اپنا تعارف کوئی ہو، میں جی کونسلر ہوں، میرا بھائی ناظم ہے جی، سمجھ آ گئی؟ اپنا وہ تعارف کراتے ہو تو اپنا سنی تعارف ہونا۔ آج ایک وبا چل پڑی ہے برکاتی صاحب، اس سے پوچھو جی میں تو مسلمان